حیات طیبہ، یہ کیا ہے؟ کیا تشریح ہے اس کی؟ سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت زندگی، اطمینان و سکون والی زندگی، تونگری والی زندگی، صحت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عزت آبرو والی زندگی اور ایمان پر خاتمے والی زندگی، اللہ اکبر، اولادوں کے سکھ والی زندگی، نعمتوں بھری زندگی، اللہ اکبر۔ غور کیجئے ذرا میرے بھائیو، کتنی نعمتیں ہیں جو اس حیات الطیبہ میں آ گئیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی الکتاب الکریم: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ہو مومن، اللہ اکبر، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا خوشخبری ہے مومن کے لیے پاکیزہ زندگی کی۔ ناظرین کرام، لا الہ الا اللہ ایمان کا کلمہ ہے، کیونکہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ لذت اور مزے کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنی لذت ہے، ایک اپنی چاشنی ہے، اللہ اکبر، ایک اپنا نشہ ہے اس کا، ایک اپنا نشہ ہے اس کا۔ اور یہ نشہ کس چیز کا ہے؟ یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ نشہ ایمان کا نشہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ایک شرط ہے اس کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ وہ ہو مومن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے صالح لوگ ہیں، چیریٹی کرتے ہیں دبا کے، بڑے بڑے ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، لیکن ایمان سے عاری ہیں، ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بدلہ ہے ان نیکیوں کا، انہیں دنیا میں ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ خوشخبری صرف مومن کے لیے ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ محفوظ فرما دیتے ہیں، اور یہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ایسے مرد اور ایسی عورتوں کو اس دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کتنا بھی نیک عمل کر لیں، کچھ بھی کریں، بے شک اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے، لیکن اس کا بدلہ ہمیں ملے گا کب؟ مرنے کے بعد، آخرت میں نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو مرد یا عورت کوئی بھی نیکی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، ان اعمال کو کریں گے جو نیک ہوں گے، بشرطے کہ وہ مومن ہوں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کیا؟ کہ انہیں دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا کی جائے گی، پاک زندگی عطا کی جائے گی، اللہ اکبر۔ حیات طیبہ، یہ کیا ہے؟ کیا تشریح ہے اس کی؟ سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت زندگی، اطمینان و سکون والی زندگی، تونگری والی زندگی، صحت والی زندگی، ایمان والی زندگی،
عزت آبرو والی زندگی اور ایمان پر خاتمے والی زندگی، اللہ اکبر، اولادوں کے سکھ والی زندگی، نعمتوں بھری زندگی، اللہ اکبر۔ غور کیجئے ذرا میرے بھائیوں، کتنی نعمتیں ہیں جو اس حیات الطیبہ میں آ گئیں، اس سے زیادہ انسان کیا مانگے گا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی حیات الطیبہ عطا کی جائے گی، اور آخرت کا وعدہ وہ تو ہے ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی۔ یہ اطاعت کے اندر پنہا ہے میرے بھائیوں، نیک کاموں کے اندر پنہا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ مزہ آتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، ہم نے اسے چکھا ہی نہیں۔ ایک اللہ والے کیا کہا کرتے تھے کہ ایمان پر زندگی گزار کر جو ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت میں لے رہا ہوں، جو مجھے مزے آ رہے ہیں، اگر وقت کے حکمرانوں کو پتہ لگ جائے تو میرے اس مزے پر ٹیکس لگا دیں وہ۔ کیوں؟ کہ ہم تو اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، عوام اتنے مسائل کا شکار ہیں، اور یہ ایمان کے مزے اڑا رہے ہیں، لگاؤ ان پر ٹیکس۔ کیونکہ جتنی بھی چیزیں مزیدار ہیں، مزے والی ہیں، ان پر تو ٹیکس ہوتا ہے، لیکن ان سے بہت زیادہ مزہ ایمان کا مزہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مزہ کب آئے گا؟ یہ مزہ کب ملے گا؟ یہ لذت کب حاصل ہوگی؟ ناظرین کرام، اس بات کو ذرا غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کا مزہ صرف اور صرف اسی کو آئے گا جو اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے گا، جو نافرمانی چھوڑ دے گا۔ ایمان کا نشہ، ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی اس کے نصیب میں آئے گی۔ جو شخص گناہوں کی زندگی کو خیر بات کہہ دے گا اور اللہ کی فرما برداری پر آ جائے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس پر آ جائے گا، ایسے شخص کے لیے بشارت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کا مزہ عطا فرمائیں گے۔ بس ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی کلیہ ہے، ایک ہی قاعدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس جس بات سے منع فرمایا اس سے بعد آ جائے، اسے چھوڑ دے، پھر دیکھنا ایمان کے کیسے مزے آتے ہیں۔ فارمولہ وہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، نبی کی نافرمانی چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیسے مزے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری زندگی عطا فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بار اس نشے کو حاصل کر کے تو دیکھیں۔ پھر یہ جو فانی زندگی ہے، یہ جو عارضی زندگی ہے، اس سے انسان کو بیزاری ہونے لگتی ہے۔ بس ایک ہی نشہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ایک ہی طلب ہوتی ہے، ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق بہت بڑھ جاتا ہے۔ تڑپ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کب ہوگی، کب دیدار ہوگا، کب ملاقات ہوگی، اللہ اکبر۔ اور ایسا شخص پھر موت سے ڈرے گا؟ کبھی نہیں ڈرے گا۔ موت سے ڈرتا کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ سے ملاقات کو تو وہ ڈرتا ہے، اللہ کا فرما بردار وہ اللہ سے ملاقات کو کبھی نہیں ڈرتا۔ وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب یہاں سے جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک بات اچھی طرح جان لیں کہ نیکی جو ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اسے کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مثال کے طور پر رات کو گہری نیند سو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا 2 رکعت پڑھنے کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن تھوڑی دیر کی مشکل ہے، یہ تکلیف ہے، تھوڑی دیر کی ہے۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر سو گئے، لیکن یاد رکھیے تھوڑی سی تکلیف جو ہے یہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا،
چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو گناہ کا مزہ ہے یہ بڑا ہی مختصر ہے، ختم ہو جائے گا، مزہ لے لیا، بات ختم ہو گئی، لیکن وہ جو گناہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی نہیں اور گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، جو صحیح بات کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔